السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفر و شرک کا بیان۔ مسئلہ، اگر کہے کہ خدا جانتا ہے کہ میں ہمیشہ تجھ کو یاد کرتا ہوں، اس کے متعلق بعض کہتے ہیں کہ کافر ہوگا۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں ہمیشہ تجھ کو یاد کرتا ہوں، خدا جانتا ہے، کیا کہے کہ خدا جانتا ہے میں تجھ کو ہمیشہ یاد کرتا ہوں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ ایسا کہنے والا کافر ہوگا۔ اگر کہے کہ خدا جانتا ہے کہ تیری غمی اور خوشی میں ایسا ہوں جس طرح اپنی غمی اور خوشی میں ہوں، اس صورت میں بھی بعض نے کہا ہے کہ وہ کافر ہوگا۔ دوسری بات، کوئی کہے کہ خدا جانتا ہے کہ میں تیری غمی اور تیری خوشی کے اندر اسی طرح ہوں جس طرح کہ میں اپنی غمی اور اپنی خوشی کے اندر ہوں، یعنی جس طرح میں اپنے غم کے اندر اور اپنی خوشی کے اندر جو حال ہوتا ہے میرا، اسی طریقے سے تیری غمی اور تیری خوشی کے اندر بھی میرا حال ویسا ہی ہوتا ہے، اور یہ بات خدا جانتا ہے۔ تو ایسا کہا کہ خدا جانتا ہے کہ تیری غمی اور خوشی میں ایسا ہوں جس طرح اپنی غمی اور خوشی میں ہوں، تو بعض حضرات نے کہا ہے کہ وہ کافر ہوگا، اور بعض نے کہا ہے کہ اگر اس آدمی کی نیکی اور بدی میں اسی طرح مال و جان سے سعی کرتا ہے جیسے اپنی نیکی اور بدی میں مستعدی کرتا ہے تو کافر نہ ہوگا۔ مالا بد منہ، صفحہ 139۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ کافر نہیں ہوگا اگر اس آدمی کی نیکی اور بدی میں اسی طرح مال و جان سے سعی کرتا ہے جیسے اپنی نیکی اور بدی میں سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو کافر نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے جب آدمی خود نیکی کرتا ہے یا بدی کرتا ہے تو اس میں جو مال اور جان سے کوشش کرتا ہے، یعنی کسی نیکی کا کام کرنے کے لیے اگر مال کی ضرورت پڑتی تو مال لگاتا ہے، کوشش کی ضرورت پڑتی تو کوشش کرتا ہے۔ تو نیکی کا کام ہو یا بدی کا کام ہو، اس میں اپنے اوپر جس طرح مال و جان کے ذریعے سے کوشش کرتا ہے، اسی طریقے سے اس آدمی کی نیکی دوسرے آدمی کی نیکی اور بدی کے اندر اپنے جان اور مال سے صحیح کرتا ہے، تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ کافر نہیں ہوگا۔ تو یہ اوپر والی صورت بتلائی کہ غمی اور خوشی کا مطلب یہ ہو، غمی اور خوشی کا مطلب یہ ہو کہ جس طرح میں اپنی نیکی کے کاموں کے اندر اور بدی کے کاموں کے اندر کوشش کرتا ہوں، اسی طرح اس آدمی کی نیکی اور اس آدمی کی غمی اور خوشی کے اندر، یعنی اس کی نیکی اور بدی کے اندر جان اور مال سے کوشش کرتا ہوں، یہ مراد لیتا ہے، تو اس صورت کے اندر کافر نہیں ہوگا۔ بعض نے کہا نہیں ہوگا، اور بعض نے کہا کہ وہ غمی اور خوشی کی بات کے سلسلے میں کہ وہ کافر ہوگا۔ بہرحال یہ ایسی باتیں ہیں جو بہت کم پیش آتی ہیں، لیکن پھر بھی ذہن و دماغ کے اندر رکھنا چاہیے۔ مسئلہ، اگر کہے کہ خدا کی قسم اور تیرے پاؤں کی قسم تو کافر ہو جائے گا۔ مالا بد منہ، صفحہ 139۔ ایسا بہت بولتے ہیں لوگ۔ تو اگر دونوں کہا کہ خدا کی قسم اور تیرے پاؤں کی قسم، تو اس صورت کے اندر کافر ہوگا۔ مسئلہ، اگر کہے کہ روزی خدا کی طرف سے ہے لیکن بندے سے ڈھونڈنا ضروری ہے تو کافر ہو جائے گا۔ مالا بد منہ، صفحہ 139۔ روزی دینا اللہ کا کام ہے، روزی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، لیکن ڈھونڈنا تو بندوں سے چاہیے۔ ایسا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے اور ایسا بولتا ہے تو اس سے وہ کافر ہوگا۔
اس لیے کہ روزی کا مالک اللہ ہے، رزاق ہے اللہ، لہذا ہر بندے کو اللہ ہی روزی دیتا ہے۔ بندے کا کام صرف کوشش کرنا ہے، دوسرے بندوں کے پاس روزی ڈھونڈنا نہیں ہے۔ روزی تو وہیں ڈھونڈی جاتی ہے، اسی کے پاس تلاش کی جاتی ہے، روزی تو وہیں سے ملتی ہے، اللہ کی طرف سے۔ لہذا اگر کوئی آدمی ایسا بولتا ہے کہ روزی اللہ کی طرف سے ہے لیکن ڈھونڈنا بندوں سے ضروری ہے، سمجھ میں آیا؟ تو یہ ایسا کہنے سے کافر ہو جائے گا۔ مسئلہ، اگر کہے کہ فلاں اگر نبی ہوگا تو میں اس پر ایمان نہیں لاؤں گا، ایسا کہتا ہے کہ اگر فلاں آدمی اگر نبی ہوگا تو میں ایمان نہیں لاؤں گا، یا کہے کہ اگر خدا مجھ کو نماز کا حکم کرے گا تو بھی میں نماز نہ پڑھوں گا، ایسا کہتا ہے اگر اللہ بھی مجھے نماز کا حکم کر دے تب بھی میں نماز نہیں پڑھوں گا، یا کہے کہ قبلہ اگر اس طرف ہوگا تو نماز نہ پڑھوں گا، یعنی وہ اپنی چاہت کے مطابق نماز پڑھنا چاہتا ہے کہ بھئی ادھر قبلہ ہوگا تو میں نماز نہیں پڑھوں گا، ہاں ادھر ہو تو پڑھوں گا، اس طریقے سے کہتا ہے۔ تو ان تمام صورتوں میں ایسا کہنے والا شخص کافر ہو جائے گا۔ مالا بد منہ صفحہ 140 بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجئے، صفحہ 80-81۔ اللہ تبارک و تعالی کفریہ اور شرکیہ کلمات بکنے سے ہمارے حفاظت فرمائے اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔